اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فاتح المن سبق بالفاتح المن غلق المولل الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل اہل محمد. بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھی محمد اہل بیت محمد. اللهم سب آپ حضرات کو اب آپ کو میں امیر کائنات جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بات کی مبارک پیش کرتا ہوں. خوش نصیب ہے میری قوم کہ ہم اپنے بادشاہوں کی ولادت بھی مناتے ہیں اور شہادت بھی مناتے ہیں، کیونکہ دنیا نے ہماری نقل میں شہادتیں تو منائی ہیں لیکن ولادتوں کا بھی پروگرام کوئی نہیں بنا، کیونکہ ولادت ان کی منائی جاتی ہے جن کی ولدیت معلوم ہو، اور اکثر آل محمد کی دشمنوں کی ولادت کی کیونکہ ولدیت ان کی منائی جاتی ہے جن کی ولدیت معلوم ہو، اور آل محمد کی ولدیتوں کے دشمنوں کے ولدیت چلگوں میں فیصلے ہوتے ہیں. سامعین گرامی قدر، ذاکری لائن میں میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا نام علامہ علی حسن کاظمی ہے، اور جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا ممبر آل محمد پر یا قرآن ہی پڑھنا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان ہی پڑھنا ہے. سامعین گرامی قدر، میں جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب آل محمد کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں. آج ولادت ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی. باپ آیا تو رجب کی 13 تھی، بیٹا آیا تو شعبان کی 3 ہے. علی آیا دنیا میں رجب کی 13 تھی، 13 تاریخ. مولا حسین آیا شعبان کی 3، ایک 3 کو آیا دوسرا 13 کو آیا. پتہ چلا جو علی اور حسین کا منکر ہو وہ نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے. نعرہ حیدری. صبح ان اللہ، میں نے پہلے آپ کو پہلے فکرے میں کہا کہ درود پڑھیے. آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود یہ نہیں ہے. درود کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے ہم یہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ترجمہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ہے؟ اللہ آل محمد پر درود بھیج. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے درود تم نے بھیجا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیونکہ میں بھی بھیجتا ہوں یہاں پر جو ہمارے بھائی لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ساتھ جتنے فرشتے ہیں وہ آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. فرشتوں کو حکم نہیں ہے کہ آل محمد پر درود بھیجے. اللہ کہتا ہے میں بھی آل محمد پر درود بھیجتا ہوں، میرے ساتھ جتنی طاقتیں موجود ہیں وہ بھی آل محمد پر درود بھیجتی ہیں. کیونکہ اگر فرشتوں کو حکم ہوتا تو قبلہ اللہ نے شیطان کو کیوں پکڑا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا. اللہ نے شیطان کو پکڑ لیا، اس نے کہا نکل لعنتی میرے دربار. اللہ نے شیطان کو کیوں پکڑا؟ اور آدم کو سجدہ بھی وہاں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کہتا تھا آدم کو سجدہ کرو. اللہ نے طاقتوں کو حکم دیا تھا. آدم اللہ کا خلیفہ ہے، طاقت نہیں ہے خلیفہ ہے، تاج نہیں ہے خلیفہ ہے، کرسی نہیں ہے خلیفہ ہے، حکومت نہیں ہے خلیفہ ہے. اب رسول کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے مالک، آدم کو نہ طاقت دیا نہ تاج دیا نہ حکومت دی، پتہ کیسے چلے گا تیرے حکومت تیرے خلیفے کی کوئی نشانی کیا ہے؟ اپنے خلیفے کی کوئی نشانی بتا. چاچا سکندر سرچا میں توجہ کریں، اپنے خلیفے کی کوئی نشانی بتا. اللہ نے کہا سنو، میں نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا ہے، اب رسول کے بعد یہ نہ بتاؤ تخت کس کے پاس تھا، تاج کس کے پاس تھا، حکومت کس کے پاس تھی، کرسی پہ کون بیٹھا، یہ بتاؤ. فرشتے کس کے گھر میں چکیاں پیستے رہے ہیں؟
नारे हैदरी अली का नाम आहिस्ता वो लेता है चाचा सिकंदर, जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। एतकाफ एक अजीम इबादत है जिसका मकसद है खुदा के घर में मुंतकिफ होके कायनात को भूल के अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो। 3 दिन के एतकाफ का सवाब है एक उम्रा। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जो बंदा एक दफा मेरे दादे अली का नाम लेकर 100 महीने के एतकाफ से अफजल है। उच्चा बोल के पंजे खोल के दोनों हाथ बुलाना रहा है हैदरी। लोगों ने हमें कहा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चाचा हैदरी अब चाचा सिकंदर, अब मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूं कि हमारा अकीदा क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इतना कम वक्त रसूल के साथ रहे, 2.25 साल। फतह खैबर के बाद कई मुसलमान भी बेचारे 20-20 साल लेट हुए, और ये इतने कम वक्त में इतनी लाखों हदीसें बताई जितनी के 20-20 साल साथ रहने वालों ने नहीं बताई। उन्होंने भी 100 से ज्यादा हदीसें नहीं बताई, और इन्होंने इतनी लाखों हदीसें बताई, इतनी लाखों हदीसें बताई। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा ये इतने जीनियस कैसे थे, कौन सी हार्ट टेस्ट थी? कहता है आप तो यूं ही जालिम है, आपको तो पता ही नहीं है इनकी शान का। मैंने कहा वो क्या? कहता हुजूर मस्जिद में थे, कहीं से प्याले में दूध आया, हदिया, हुजूर ने थोड़ा सा पिया, अंदर से किसी ने बुला लिया, हुजूर ने प्याला वहीं रखा, अंदर चले गए। इनको भूख लगी हुई थी, बड़ी भूख। ये चले आहिस्ता 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 वो दूध पीने लगे। इस ऊपर से हुजूर तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, उसी मंजर को देख के हुजूर ने कहा अबू हुरैरा, उन्होंने कहा उसी दिन से उनका हफ्सा तेज हो गया। मुझे इस रिवायत से इख्तलाफ नहीं है क्योंकि ये तो उनकी शान है, वो तो इससे भी ऊंची है, लेकिन मैं अपना अकीदा बताना चाहता हूँ। सहाबी रसूल का जूठा दूध पी सकता है, मुहम्मद की जबान नहीं चूस सकता। सहाबी नमाज में मोहम्मद के तलवों के पीछे आ सकता है, मुहम्मद की पुश्त पर सवार नहीं हो सकता। सहाबी नबी को कंधों पर उठा सकता है, मुहम्मद के कंधों पर सवार नहीं हो सकता। सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी पुल से पार जा सकता है, पुल के पार ले जा नहीं सकता। सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी जन्नत में जा सकता है, जन्नत में ले जा नहीं सकता। सहाबी नबी को बेटी दे सकता है, मोहम्मद से बेटी ले नहीं सकता। नारे हैदरी सिकंदर आपकी मौजूदगी में मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ, और शेर पढ़ने का कानून है, ये 13 रजब को पढ़ो तब ठीक है, 3 शबान को पढ़ो तब ठीक है, 15 रमजान को पढ़ो तब ठीक है। कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा, मुस्तफा को देखता हूँ हाथ फैलाए हुए। मौला हुसैन को उठाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। ऐ हुसैन तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तेरा दोस्त, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरी जुबान तेरी जुबान, तेरा लहू मेरा लहू, मेरा लहू तेरा हुसैन। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन मैं तू है, तू मैं हूँ, मैं तू है, तू मैं हूँ। अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद खर्चा सारा मेरा, हुसैन सारा तेरा। खर्चा सारा मेरा, हुसैन सारा तेरा। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा मैंने हुसैन को उठाना था, लोरी सुनानी थी, अब मैं हुसैन है, हुसैन मैं हूँ, मैं क्या करूँ? कहता है अल्लाह ने कहा हुसैन तू है, तू हुसैन है। जो कैसे हो गया? मैंने कहा लोरी सुनाओ, तूने कह दिया तू हुसैन है, तू हुसैन है। हुसैन मोहम्मद ने कहा मैं हुसैन हूँ, अल हुसैन वो मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन ने कहा नाना अगर तूने मुझे कह दिया है कि तू अल हुसैन हो मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, एक दिन मैं भी मोहम्मद का बेटा कहकर बन के दिखाऊंगा, कहूंगा अल मुबाला में कहेगा यब्ना रसूलुल्लाह, ऐ मोहम्मद के बेटे तुम पर हमारा सलाम। जब मुबाला कब हुआ? जब 5 तन इकट्ठे हुए एक चादर में आए। चाचा सिकंदर चादर ततहीर, जनाबे का इमाम होता है वो जो रास्ता दिखाए। 3 इमामों ने आकर पूछा खुशबू महसूस करना मोहम्मद मुस्तफा की, और तीनों इमामों को बीबी ज़हरा ने बताया कि चादर में पता चला जो कायनात को रास्ता दिखाए इमाम होते हैं, जो इमामत को रिसालत का पता बताए ज़हरा होती है। सामीना कराम ये कदर, आखिर में जनाबे बीबी शहजादी कौनैन ने कदम रखा। थोड़ी देर पहले ज़ईफ का चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमकने लगा। अभी पीर तनवीर शाह जी हदीस से किस्सा पढ़ रहे थे, इन्नी अज्जदो फी बदनी ज़ौफ़ा, कि मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, जिस्म में नहीं। जिस्म और है, बदन और है। जिस्म शुरू होता है सर से और जाता है पाँव तक, बदन शुरू होता है कंधे से
اور جاتا ہے پاؤں تک. اگر رسول کہتے میرا جسم ضعیف ہے تو دماغ شامل تھا. پیغمبر نے فرمایا میرا بدن ضعیف ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس مجمع سے پوچھتا ہوں, صاحب عقیدہ مجمع سے بھئی کمزوری اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ نبی میں تو ضعف ہو ہی نہیں سکتا. اور حدیث کے ساتھ شروع ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو پتہ کریں کمزوری کیا تھی. کمزوری یہ تھی کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا مصطفیٰ کی طرف سے یہ اپنے بیٹے لائے گا, تم اپنے بیٹے لے آنا, اور بیٹے دیے نہیں. پیغمبر نے آیا تو پڑھ دی, کہا محمود تو نے کہہ دیا, میں نے فرما دیا بیٹے. کہا چل حبیب امت کو وہ گھر دکھا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں. پتہ چلا علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت ہے. اور اتنا سخی ہے علی, اتنا سخی ہے علی, اتنے بڑے کریم نے سوال کیا. علی نے ایسے بیٹے عطا کہ ساری دنیا علی کے بیٹوں کو کہتے ہیں یبنا رسول اللہ, اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام. حدیث کی صاحب پڑھیے. ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں چاچا سکندر. محمد مصطفیٰ نے چاچا بس آخری فکرہ پڑھ دے دعا میں, پتہ ہے دیر تھی پہیے. سامعین گرامی قدر آخری فکرہ, اس کے بعد منبر مرشد کو دیتا ہوں کیونکہ کافی دیر دے میرے تو پہلے آئے بیٹے ہیں. چلو محمد مصطفیٰ نے انی اجدو فی بدنی ضعفا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. محمد نے ایک فکرہ پڑھتا ہوں کیونکہ علامہ سید نقی علی نقان کا فکرہ پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جب بی بی زہرا نے قدم رکھا نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی. جبریل پوچھنے والوں میں سے کھڑا ہو گیا, یا ربی ومن تحت الکسا, مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے, جھاڑو لگانے والا پوچھ رہا ہے, برتن دھونے والا پوچھ رہا ہے, جگیروں سے آیا ہوا کمی پوچھ رہا ہے. علامہ سید علی نقی نقن فرماتے شدید اندھیرے میں اگر کسی بندے کی آنکھوں میں لائٹ پڑ جائے تو ہر بندہ پوچھتا ہے کون ہے. ادھر بی بی زہرا نے قدم رکھا, نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی. جبریل پر آنکھوں پہ ڈال کے کہتا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ علامہ سید دہلوی کا فکرہ پڑھتا ہوں, دلیل ان کی بڑی وزن ہے. اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ماتل کبھی زمین کا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیونکہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھا عصا. پلٹ کے موسیٰ نے جواب دیا مالک یہ عصا ہے, یہ بڑے کام کی چیز ہے, میں اسے درخت بنا لیتا ہوں, میں اسے تکیہ بنا لیتا ہوں, میں اسے خیمہ بنا لیتا ہوں, میں اسے لکڑی بنا لیتا ہوں. یہ عصا ہے, یہ بڑے کام کی چیز ہے, یہ عصا ہے بڑے کام کی چیز ہے. اللہ نے نام پوچھا, فضائل سنائے موسیٰ نے. اس لیے فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کو ہے پنجتن سے محبت, اس سے نام بھی پوچھوں گا, اور ظاہر ہے اس لیے اللہ نے بھی پوچھا, فرشتے نے بھی پوچھا مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت ہم فاطمہ تو ہوا ابوہا و بالوہا و بنوہا انی ما خلقت سمائن مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمر المنیرہ ولا شمس المزیرہ. اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی, بطول کی رشتہ داری کا